میری نیکی کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایصال ثواب میں دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس اجر کو فلانے کو دے دے؟ یہ ایک بڑا اہم اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کمائے گا، کل نفس، ہر نفس، الا علیہا، مگر اسی پر وبال ہے۔ جو کسی نفس نے کچھ بھی عمل کیا، اس عمل کے اثرات اس جان کے اوپر، اس نفس کے اوپر ہی پڑیں گے۔ اگر اس نے نیکی کی ہے اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس نے گناہ کیا ہے تو گناہ کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کر دیا، میرے گناہ کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، میری نیکی کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو تصور ہوتا ہے ایصال ثواب کا کہ یہ میں نے عمل کیا اور میں کسی اور کو ثواب پہنچا رہا ہوں، تو ایصال ثواب کا جو تصور ہے یہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایصال ثواب میں دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ یا اللہ میرے اس قرآن پڑھنے کا اجر فلانے کو پہنچا دے۔ اب جہاں دو غلطی ہیں، پہلی غلطی، مجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس قرآن پڑھنے کا مجھے اجر ملا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا یہ عمل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ایک انسان نے نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے کے بعد اس کو تو پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عمل قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ امید ہو سکتی ہے، انسان کو دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، لیکن اپنے تئیں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں انسان خود کنفرم کر لے کہ جی اجر میرا پکا ہو گیا، یہ غلط۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کو میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس اجر کو فلانے کو دے دے؟ اجر کی تقسیم اللہ کے اختیار میں ہے کہ میرے اختیار میں؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ میں اپنے حکم سے اللہ رب العالمین کو مجبور نہیں کر سکتا معاذ اللہ کہ اللہ رب العالمین فلانے عمل کا اجر فلانے کو پہنچا دے۔ تو یہ دو غلطی ہیں۔ اگر کسی شخص کو اجر پہنچانا مقصود ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے کو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کو میں اجر پہنچاؤں، میرے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، میرا کوئی دوست ہے اس کو میں اجر پہنچانا چاہتا ہوں، تو اس کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کے لیے دعا کی جائے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ انسان والدین کے لیے دعا کرے، انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، جس سے بھی محبت ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو اجر پہنچانا چاہے اس کے لیے دعا کرے، اس دعا کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوتے رہتے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کی جانب سے نیت کر کے عمل کیا جائے کہ یا اللہ یہ عمل میں فلانے کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اب اگر اللہ نے قبول کر لیا تو اس کو اجر پہنچ جائے گا، اللہ نے قبول نہیں کیا اس کو اجر نہیں پہنچے گا۔ اب کسی اور کی طرف سے جو عمل کرنا ہے، اس میں احادیث میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ عمل انسان کا جسمانی عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بدنی عمل ہم نہیں کر سکتے کہ میں فلانے کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوں، نہیں، یا میں فلانے کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، یا میں فلانے کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، نہیں۔ تو کسی اور کی طرف سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسی عبادت کر سکتا ہوں جس میں مال خرچ کر دیا، جیسے میں کسی کی طرف سے قربانی کر دوں، میں کسی کی طرف سے صدقہ کر دوں، میں کسی کی طرف سے کھانا کھلا دوں، میں کسی کی طرف سے مسجد کی تعمیر کرا دوں، میں کسی کی طرف سے کنواں بنوا دوں۔ اب یہ ایک مالی عبادت ہے جو میں کر سکتا ہوں، یا ایک ایسی عبادت جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جس میں مال اور بدن دونوں شامل ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمرہ اور حج، جس میں مال بھی شامل ہے اور بدن بھی شامل۔ تو کسی اور کی جانب سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے اور حج بھی کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جو کرنے والا ہو اس نے پہلے وہ عمل کر چکا ہو۔ عمرہ کرنے والا اپنے لیے پہلے عمرہ ادا کر چکا ہو، حج کرنے والا اپنے لیے پہلے حج کر چکا ہو۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم حجن عن شبرمہ، کہ اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے حج کر لی ہے؟ اس سے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر اس کی طرف سے حج کر لینا۔ تو لہٰذا یہ عمل کیے جا سکتے ہیں۔ باقی ہمارے ہاں جو یہ تصورات بن گئے، جو قرآن خوانی ہو رہی ہے اور قرآن خوانی پڑھ کے اصحال ثواب ہو رہا ہے۔ اب قرآن خوانی جو پڑھی جاتی اول تو کی جاتی ہے، اس میں جو لائے جاتے ہیں لوگ وہ کس نیت سے آتے ہیں وہ سب کے علم میں ہے۔
ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں وہ سب کے علم میں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پہ آپ اس کو 1000 روپے دیں اور آپ بولیں جی میں آپ کو 1000 روپے دوں گا اور آپ نے ایک پارا پڑھنا ہے، اب جب 1000 روپے آپ نے اس کو دی اور اس نے ایک پارا پڑھا تو اس نے اجر کے بدلے پڑھا یا 1000 روپے کے بدلے پڑھا؟ 1000 روپے کے بدلے پڑھا۔ تو جس شخص نے عمل ہی دنیا کی خاطر کیا ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پھر یہ توقع کرنا کہ جی اجر جو ہے وہ فلانے کو پہنچ جائے، یہ طریقہ اور یہ نظریہ درست نہیں ہے۔